أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم. والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. كل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأرض وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظیم۔ سورۃ حج کے آخری دو رکوع ہیں۔ آیت نمبر ہمیں 64 سے انشاءاللہ ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ 60 صبر کریں۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ان میں سے کچھ ان احکام سے مختلف ہیں جو پچھلے انبیاء اکرام علیہم السلام کی امتوں کو دیے گئے تھے۔ اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، یعنی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں اللہ نے عبادت کے مختلف طریقے مقرر فرمائے تھے، اور ہر دور کے مناسب شریعت کے مختلف احکام دیے تھے۔ لہذا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کچھ احکام پچھلی شریعتوں سے الگ ہیں تو اس میں نہ کوئی اعتراض کی بات ہے اور نہ بحث مباحثے کا کوئی موقع۔ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، فضول جھگڑتے ہیں۔ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ علم حاصل ہو سکے کہ یہ بت واقعی خدائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ النَّارَ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وقف کریں، من ذالکم پڑھ سکتے ہیں، النار وعدہ اللہ الذین، ٹھیک ہے جی، من ذالکم النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہہ دو کہ لوگو، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے، یعنی آگ۔ اللہ نے ان کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے آگ، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تو تم ان آیتوں ہی کو ناگوار سمجھ رہے ہو، آخرت میں جب آگ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اصل ناگوار چیز کیا تھی۔ سمجھ آئی نا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔
ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اس سے کان لگا کر سنو، کان لگا کر سنیں، مجھے بھی سنیں۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سمجھی؟ چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا تھا دعا مانگنے والا بھی بودا، اور جس سے دعا مانگی جا رہی وہ بھی۔ مکھی آپ سے بسکٹ لے کے جاتی ہے، واپس ملتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ مکھی بنا سکتا ہے کوئی نہیں بنا سکتا۔ مکھی پہ فلمیں تو بنا دیں گے، لیکن مکھی بنانا، سمجھ آئی، اور اس سے چیز واپس لانا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ کون سے فرشتے پیغمبروں کے پاس وحی کا پیغام لے کر جائیں اور کن انسانوں کو پیغمبری کے مقام پر سرفراز کیا جائے، ان سب باتوں کا تعین اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ کوئی اپنی طرف سے نہیں بن سکتا، نہ فرشتہ اپنی طرف سے جا سکتا ہے۔ صرف جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہوتی ہے، پیغام لانا، اور انبیاء بنانا اللہ کا کام ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اور وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ امام شافعی کے ماننے والے مقلدین اگر اس آیت کو سنیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ سجدہ تلاوت کریں گے۔ ہم نے نہیں کرنا اس آیت پہ، نہ ہم حنفی مقلدین اس آیت پہ سجدہ پڑھنے والے سننے والے نہیں کریں گے، لہذا نماز میں بھی وہ پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ عند الشافعی ہے، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ آیت سجدہ شافعی مذہب میں یہاں سجدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ 15 سجدے ان کے یہاں ہیں اور ہمارے ہاں 14 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام شافعی کے مقلدین جو ہیں وہ 15 سجدے کریں گے اور ہم لوگ پورے قرآن میں 14۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ لہذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار۔ جہاد کے لفظی معنی جد و جہد اور کوشش کے ہیں، اور یہ لفظ دین کے راستے میں ہر کوشش کو شامل ہے۔ تبلیغ کریں، جہاد کریں، لسان سے کریں، زبان سے کریں، اسلحے سے کریں، سارا جہاد شامل ہے۔ سمجھے؟ اس میں مسلح جد و جہد یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی داخل ہے، پرامن جد و جہد بھی، اور انسان اپنی اصلاح کے لیے جو محنت کرے وہ بھی۔ جہاد بالنفس، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مومنوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ مضمون سورہ بقرہ 147 میں گزر چکا ہے، وہاں اس کی تشریح دیکھ لی جائے۔ یہاں پر 78 آیات پر سورہ حج جو ہے مکمل ہوئی ہے تلاوت و ترجمہ کے ساتھ۔ تو رخ ہمارا جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ اب آڈیو میری ہی آواز کوشش ہوگی کہ اس میں ریکارڈ ہو، ٹائم کی کمی ہو، اس میں ٹائم کی بچت ہوگی، سننے والوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔